بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدی شیخی عبدالرحیم وقال ومسیح اللہ امام دمرنا بحرنا بنونا حضرت عبدالرحیم عبدالباری عبدالحرام عبدالحکیم محمد اللہ شاہ شریف ہم نظام الدین جلال عبد القدوس احمدی محمد عارف محمد جلال جلال شمس الدین زربالا الدین فرید سنی قطب الدین محمد الدین عثمان الشریف ہم محمود ابو یوسف محمد احمدی ابو اسحاق محمد ممتاز محمد ہم حذیفہ ابن ہم حجر مرحتی عبد الواحد ہم حسن بصری علی فضل سید القونین فخر العالمین بشرانسی فاطمہ قلب المراد والخیال بہذات خود شفایم جہد امراض آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاح نفس میں شروع میں بڑی کشمکش ہوتی ہے. اگر پوچھو چلو اور بھی چلو فرمایا مرید ہونا آسان نہیں ہے. مرید ہونا آسان نہیں ہے کیونکہ شیخ کی تعلیم کے اتباع میں بڑی کشمکش ہوتی ہے اور کشمکش کرتا ہے نفس کیونکہ تمام منہیات کو چھوڑنا پڑتا ہے. جن چیزوں کا اللہ اس رسول نے منع فرمایا ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور تقریات میں تقلید کرنا پڑتی ہے. یعنی جو طبیعت کے تقاضے ہیں ان کو کم کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ حق تعالی شانوں کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. تقویٰ اور قوت کا مادہ ایک ہی ہے. تقویٰ اور قوت کا مادہ ایک ہی ہے. تشابہ لفظ کی وجہ سے فرمایا ورنہ تقویٰ لطیف مفروض ہے کیونکہ اس کا مادہ بڑا ضعیف ہے اور بڑا لطیف ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ تقویٰ پیدا ہونے کے بعد تمہارے اندر خاص قوت آ جائے گی. تقویٰ پیدا ہونے کے بعد تمہارے اندر خاص قوت آ جائے گی. پھر جہاں چاہے پھرو. اسی واسطے مرید ہونے کے بعد آدمی کو 4 چیزوں کا پرہیز بتایا جاتا ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا. کم کھانا، کم سونا، کم بولنا کیا ہوگی. اور ایک کم لوگوں سے ملنا، لوگوں سے اختلاط یعنی بلا وجہ میں جوڑ نہ رہنا. یہ 4 پرہیز بتائے جاتے ہیں مرید کو شروع میں کہ ان چیزوں کا پرہیز کرو. تو انہی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی، اور اللہ سے آدمی کو دوری ہوتی ہے. تو ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب. تو کم کھانا، کم سونا یعنی جس میں جتنا اس کا حد ہے اس پر رہو. مثلا پیٹ بھر کے کھانا، نیت بھر کے کھانا نہیں. پیٹ بھر کے کھانا ہے نا اور نیت بھر کر نہیں. اسی طریقے سے سونا یہ نہیں کہ جب چاہے سو جاؤ جب چاہے اٹھ جاؤ، بلکہ سونے کا ایک اصول ہو. دوپہر کو تھوڑا سا قیلولہ کرنا یہ سنت ہے.
کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کر لینا، 10-15 منٹ بھی کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے رات کو سونا 6 گھنٹے رات دن میں سو جانا آدمی کے لیے کافی ہے، 6 گھنٹے کی نیند یہ حد ہے اس کی۔ اسی طریقے سے کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یعنی جہاں ضرورت ہو وہاں کلام کرے، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں کلام نہ کرے، معنی بولے بلا ضرورت، بولنے سے پہلے توڑ لے، بولنا ضروری ہے یا نہیں؟ بلا ضرورت تو نہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت کے کسی سے ملنا جلنا نہ رکھے، خام خواہ بس یہاں تمہارے ویسے ہی آ گئے، ہمیں کیا کہ لوگ کہتے ہیں وہ سب کیسا نہ ویسے ہی آ گئے، ویسے کا جواب دے۔ کوئی آدمی باولا کھڑا ہو سڑک پر ناچ رہا ہو اور لے کے جوتا اپنے اوپر کو اٹھاتا ہو، کوئی کہنے میں کیا کر رہا، کرنے کچھ نہیں، کر تو رہا کیوں کر رہا ویسے ہی، تو کیا کہنے ہم پاگل ہے، دماغ میں کمی ہے، تو ویسے ہی کام کون کرے گا؟ تو ضروریات سے بچنا ہے، ضروریات سے اجتناب کرنا ہے۔ اس لیے تقویٰ اور قوت کا مادہ ایک ہی ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ تقویٰ پیدا ہونے کے بعد تمہارے اندر خاص قوت آ جائے گی، پھر جہاں چاہے پھرو۔ یہ پرہیز کرنے کے بعد جب تقوی کی قوت آ جائے گی تو پھر جہاں چاہے پھرو۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آتا ہے صاحب تقویٰ، تقوی والا آدمی جنگل بیابان میں جہاں پھرے اس کو کوئی ڈر نہیں۔ کتنی بڑی دولت ہے، تقوی والا آدمی جنگل میں جہاں چاہے پھرے اس کو کچھ ڈر نہیں۔ ہاں بتقاضائے بشری یا شوق بدن اور اعصاب کی وجہ سے کچھ خوف ہو تو وہ خوف ان عوارض خارجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی خوف ہو گیا تو وہ انسان ہے ڈر سکتا ہے، یا بدن میں کمزوری ہے جو ڈر سکتا ہے، اعضاء اس کے کمزور ہے جو خوف سے معلوم ہو رہا ہے، تو وہ خوف ان عوارض خارجی کی وجہ سے ہے، یہ باہر کے عذر ہیں اصل نہیں۔ ایسا خوف تو انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوا ہے کیونکہ وہ بھی انسان تھے، ایسا خوف تو جو تقوی والوں کو ہو گیا ڈر، ایسا نبیوں کو بھی ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ڈنڈا عصا ڈالا تو وہ سانپ بن گئے، تو آپ بھی اس سے جھجک کر پیچھے ہٹ گئے، یعنی اپنی لاٹھی اللہ کے حکم سے ڈالی، اژدہا بن گیا، جھجک کر پیچھے کو ہٹ گئے، ڈر گئے، حالانکہ معلوم تھا کہ میری لاٹھی ہے۔ تو یہ طبعی خوف تھا، اس کو کہتے ہیں طبیعت کا خوف، جو تقوی کے خلاف نہیں۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ جب تقوی حاصل ہو گیا اور اس نے حق تعالیٰ کی صفات کا تفصیلی علم حاصل کیا تو اس کو حق تعالیٰ کا بوجہ معرفت الہیہ کے قرب خاص حاصل ہو گیا، اور قرب خاص تحیر کو چاہتا ہے، تو اس کی زندگی متحیرانہ ہوئی۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی یہ جاننا چاہتا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے یا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے یا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں یا نہیں، اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ مجھ کو حق تعالیٰ سے کتنا خوف اور جھجک ہے، جگہ خالی نہ چھوڑو، مجھے اللہ تعالیٰ سے کتنا خوف اور جھجک ہے، یہ دیکھ لو۔ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس بات کو پتہ لگانا چاہتے ہو کہ مجھے اللہ پاک کا قرب کتنا حاصل ہے، میں کتنا نزدیک ہو گیا اور خدا العالمین کے، تو فرمایا یہ دیکھو کہ مجھ کو کتنا خوف اور کتنا جھجک ہے، تو کتنی زندگی متحیرانہ ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، میں تم سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ سے تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو دیکھیے قرب جاننے کے لیے جاننا ضروری ہے مجھے کتنا علم ہے اور کتنا خوف ہے۔ اگر خشیت، خوف اور علم ہے تو شکرن للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نہ کہ ناز اور فخر کے طور پر خوش ہو۔ فرائض، واجبات، سنت موقعہ، مستحبات، مندوبات
سب کو بجا لائے اور محرمات اور مکروہات مشتبہات خلاف اولا سب کو ترک کر دیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. تو فرض سنت تو سنت، یہ تو مستحب چیز کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. اور حرام تو حرام، یہ تو مکروہ چیز سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو مشتبہات خلاف اولا جو افضلیت نہیں رکھتے اور شبہ ہے ان چیزوں میں، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. جس طرح سے زنا حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، بلکہ زنا سے زیادہ سخت ہے. غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. جس طرح شراب کو چھوڑا ہے، جھوٹ کو بھی چھوڑ دے. بس اپنے اعمال اور اخلاق میں اپنا جائزہ لیتا رہے، سلوک طے ہوتا رہے گا. سلوک یعنی اللہ کا راستہ طے ہوتا رہے گا اور مقرر بنتا رہے گا. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر خلاف اولا ہوتی ہیں. اللہ والوں کو، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کو، ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. دیکھیے تھوک پاک ہے مگر مسجد نبوی میں لگا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. تھوک پاک ہے، وہ تھوک مسجد نبوی میں دیوار پر لگا ہوا دیکھا، کسی نے تھوک دیا تو وہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وجہ یہ ہے کہ ان کا سلوک طے ہو گیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کر چکے تھے. تو صحابہ کے لیے ایسے معزز جگہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ جو اللہ والا بن چکا ہو، اللہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے گھر کی دیوار میں تھوک دے. رہا اس اعرابی گاؤں کا آدمی، پیشاب کر دیا اس نے، اس پر نکیر نہیں فرمائی. ایک آدمی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تو صحابہ روکنے لگا. آپ نے صحابہ کو فرمایا نہیں پیشاب کرنے دو. بیچ میں اگر پیشاب ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی بیماری سے ہو جائے، کرنے دو، کر لینے دو. جب پیشاب کر لیا جی تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کے گھر ہے، پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے. اور پھر صحابہ نے وہاں پانی ڈلوا کر اس کو صاف پاک کروا دیا. تو دیکھو یہاں باوجود کے پیشاب کر دینے پر نکیر نہیں فرمائی اور وہاں چہرہ سرخ ہو گیا. دھوپ دیوار پر دیکھ لیا تو کیوں کہ وہ تو سلوک میں داخل ہی ہوئے تھے، وہ تو ابھی مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں. انہوں نے تو سلوک کو طے نہیں کیا. تو اعرابی کے پیشاب کر دینے پر نکیر نہ فرمانا، اس سے شبہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ تو سلوک میں داخل ہی ہوئے تھے، ابھی تو کچھ پہچانا بھی نہیں. اور صحابہ اکرام تو منتہا سلوک کو پہنچ چکے تھے، وہ سلوک کے انتہا کو پہنچ چکے تھے، مقام احسان طے کیے ہوئے تھے. تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نئے کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے اور پرانے کے ساتھ اور معاملہ ہوتا ہے. آئی سمجھ میں؟ نئے کے ساتھ اور معاملہ، پرانے کے ساتھ. ایک واقعہ سنیے. ایک بادشاہ تھا، نصیر اس کا نام تھا، اس کا نام تھا نصیر. اس کا ایک غلام خاص تھا جو نگرانی پر مامور تھا، نگرانی کیا کرتا تھا بادشاہ کی. دربار قائم تھا، کچھ گفتگو ہو رہی تھی، بادشاہ کچھ کہہ رہے تھے. بادشاہ کی نظر تو اس غلام پر پڑی تو دیکھا کہ وہ غلام بادشاہ کی طرف نہیں دیکھ رہا. اور کرنا تھا توجہ کے ساتھ. بادشاہ کی نظر جو اس غلام پر پڑی تو وہ غلام بادشاہ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ کسی دوسری طرف کو دیکھ رہا ہے. بادشاہ اپنے منصب بادشاہت پر آ گیا اور حکم دے دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے. بیٹھا مجلس میں ہے بادشاہ کی، چہیتا غلام ہے لیکن دیکھ رہا ہے ادھر کو، ادھر نہیں دیکھ رہا ہے. اتنی سی بات پر بادشاہ نے منصب بادشاہت پر آ کر سختی کے ساتھ حکم دیا کہ اس کی گردن مار دی جائے. چنانچہ اس کی گردن مار دی گئی، حالانکہ بہت چہیتا غلام تھا. ایک مرتبہ وزیر نے بادشاہ کا مزاج پہچان کر، جب دیکھا کہ آج موڈ صحیح ہے، مزاج پہچان کر عرض کیا کہ حضور جان بخشی جائے، حضور جان بخشی جائے. وہ غلام ہمارا لائق اور چہیتا غلام تھا،
حسین بھی تھا، خوبصورت بھی تھا، اس کو قتل کروا دیا۔ آج موقع دیکھ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا اس وقت اگر بولتا تو وہ بھی پھرتا، ہو سکتا اس کی بھی گردن اگوار دینے کا حکم ہو جاتا، بادشاہ تھا۔ تو آج موقع دیکھ کر کہا وہ ہمارا چہیتا غلام حسین خوبصورت، اس کو قتل کرا دیا۔ تو بادشاہ نے کہا اس سے اعتماد جاتا رہا تھا، اس سے اعتماد، اعتماد جاننے نہیں، بھروسہ، اعتماد جاتا رہا تھا، رکھنے کے لائق نہ تھا۔ کیوں؟ جو وہ ہمارا محافظ تھا، ہماری حفاظت کرنے والا تھا، غلام پہرے دار۔ اگر ہماری حفاظت کرنے والا ہو تو دربار قائم تھا، اسے تو پورے حزم اور احتیاط کے ساتھ ہماری طرف چوکسائی کے ساتھ دیکھنا چاہیے تھا، ہے نا؟ دربار میں بیٹھا ہے، ہوشیاری کے ساتھ نگاہ رکھنی چاہیے تھی ہمارے اوپر بھی، چاروں طرف لوگوں پر۔ دربار کیسا ہے، محافظ کیسا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا تو کیا ہوتا؟ تو ادھر کو دیکھا، ادھر کام بھی ہو لیا ہوتا، جب یہ ادھر کو دیکھتا، جب واقعہ پیش آ جاتا تو بادشاہ نے کہا کیا ہوتا؟ اس نے فرائض غلامی ادا نہیں کیے، اس لیے قتل کا حکم دے دیا۔ اس واقعے کو نقل کر کے ناقل کہتا ہے اے مسلمانوں، توجہ کریں ذرا، اے مسلمانوں، تم بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہو۔ جب تم نماز پڑھتے ہو اور سجدے میں پیشانی تو زمین پر رکھی ہوئی ہے اور دل تمہارا کہیں کہیں ہوتا ہے، تو تم غلامی سے نکل گئے یا نہیں؟ تو تم غلامی سے نکل گئے یا نہیں؟ سوچتے بھی نہیں، احساس بھی نہیں کرتے کہ میرا سجدہ کیسا ہوا، تو تم کو تو اسی وقت ہلاک کر دینا چاہیے تھا، سجدے میں تمہیں مار دینا چاہیے۔ مگر وہ کریم ہے، اپنے کرم سے ایسا تو نہیں کرتا، مگر باطنی اندر کی ہلاکت ہو رہی ہے، ظاہر میں نہیں مارا مگر اندر کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ نماز سے دل میں جو طاقت آنا چاہیے تھی، نماز سے جو دل میں طاقت آنا چاہیے تھی کہ مخلوق کا خوف دل سے بالکل نکل جاتا، وہ نہیں نکلا۔ 70 سال نماز پڑھتے ہو گئے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یہ چل رہی تھی کہ جس کو قرب ہوتا ہے وہ پھونک کر قدم رکھتا ہے، آنکھ کو بھی دیکھ کر اٹھائے گا، پاؤں کو بھی شریعت کے موافق اٹھائے گا، یہ تو معصیت سے محفوظ ہو جائے گا، گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی کو فرمایا الانبیاء معصوم والاولیاء محفوظ۔ جی اب ایسی طبیعت ہو جائے گی کہ اس کو اوامر کے کرنے اور نواہی سے بچنے کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا۔ ایسی عادت ہو جائے گی کہ برائی سے رکنے کے لیے اور بھلائی سے کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑے گا، بلکہ بلا سوچے سنت پر عمل ہوتا رہے گا۔ اس کو مسجد سے نکلتے وقت اب سوچنا نہیں پڑے گا کہ دانا پاؤں نکالو یا بایاں، بلکہ بایاں ہی باہر نکلے گا۔ یہ ہے بایاں ہی باہر نکلے گا۔ کیوں؟ جب نماز پڑھ کر باہر نکلے گا تو ذکر میں لگا رہے گا، جیسے کہ ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو جب ذکر میں لگا رہے گا تو خرید و فروخت میں بھی اسی کا خیال کرے گا، دکان پہ بیٹھ کے بھی اللہ کا خیال کرے گا کہ کس طرح خریدوں اور بیچوں۔ حالانکہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے عذاب آ چکا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب پہلی امت میں آ چکا ہے۔ تو جس طرح ہم نماز کے مخاطب ہیں، کثرت ذکر وغیرہ کے بھی مخاطب، جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا بھی حکم، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ کیونکہ فروعات کا مخاطب مسلمان ہی ہیں، کافر فروعات کے مکلف نہیں، تو صرف مسلمان نماز روزہ کا ہی مکلف نہیں بلکہ جن چیزوں کا بھی مکلف ہے۔ فرماتے ہیں فروعات، جب تک کوئی آدمی کافر ہے، مسلمان نہیں ہوا، تو اس کے ذمہ نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، شراب حلال و حرام سے کوئی مطلب نہیں، اس کے ذمہ تو پہلی ایمان لانا ہے فرض، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں ہیں۔
मरफूआत, इधर को मत थूको, इधर को मत पैर करके लेटो, ये करो वो करो, ये चीज़ें। तो सिर्फ मुसलमान नमाज रोजे का मुकल्लफ नहीं बल्कि इन चीज़ों का भी मुकल्लफ है, इसको जिम्मे रखा गया है। अगर इन पर अमल नहीं करता तो या तो इल्म नहीं रखता, या और अगर इल्म है तो इल्म पर यकीन है, और अगर इल्म नहीं तो ये भी जुर्म है, क्योंकि कानून का जानना जुर्म है। कानून का जानना जुर्म, न जानना जुर्म है। क्यों नहीं पूछा तो तुमने जानने वालों से कानून क्या है सरकार? और अगर इल्म है तो अमल नहीं, तो मालूम होगा कि इसको अपने इल्म पर यकीन नहीं। अगर यकीन होता तो जरूर अमल करता। खुलासा ये है, अगर तकवा है तो शरीयत तबीयत बन जाती है, फिर सोचना नहीं पड़ता, नफ्स कशमकश से निकल जाता है। बाज़ तलबा अगर सो जाते हैं और नमाज छूट जाती है तो उनको तंबीह की जाती है, तो कहते हैं ला तफरीत फी नौम, नींद में कोताही नहीं होती। लेकिन उस तालिब इल्म ने हदीस को समझा नहीं। हदीस को समझने के लिए शान वरूद होता है। हदीस की तफसील यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा सहाबा के एक मरतबा सफ़र में थे, रात को चलते रहे, आखिर रात में आराम करने के लिए उतरे तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज फजर के वक़्त जगाने का जिम्मेदार बना दिया। सब सो गए। हज़रत बिलाल रुख एक तरफ रुख करके और कजावे से टेक लगा कर बैठ गए कि जागता रहूं। जब सुबह सादिक की रोशनी हुई तो होगी तो साहब को जगा दूंगा, लेकिन इन हज़रत बिलाल की भी आँख लग गई और टेक लगा के जो बैठे नियत से, वो उनकी भी आँख लग गई। यहाँ तक कि सूरज निकल आया, सब सो रहे, सूरज निकल आया, सबकी नमाज कदा हो गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नमाज कदा हो गई। आई समझ में? अगर किसी आलिम की, किसी वली की, किसी महारती हाथी की नमाज कदा हो जाए तो वो ये ना सोचे कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो अपना जानना ही हो गया। नहीं, क्यों? ये भूल चूक तो सबके साथ लगी हुई। ये हमारे लिए नमूना बनाया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई, किसी की आँख नहीं खुली, हुजूर की आँख खुली। आपने हाल देखकर पुकारा, या बिलाल, या बिलाल। अब हज़रत बिलाल चौंक कर बेदार हुए और अर्ज़ किया, हजरत जिस चीज ने आपको पकड़ लिया वो ये भी पकड़ लिया। नींद ने आपको पकड़ लिया, नहीं हुजूर भी सो गए और न मुझे भी पकड़ लिया नींद ने। अर्ज़ किया जिस चीज ने आपको पकड़ लिया मुझे भी पकड़ लिया। साहब रज़ियल्लाहु अन्हुम बहुत घबराए, हाय हाय आज नमाज फजर कदा हो गई, नमाज फजर कदा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराहट और परेशानी को रफा करने के लिए फरमाया, ला तफरीत फी नौम। क्योंकि सहाबा बहुत घबरा रहे थे, भाई नींद है, सोता मरा बराबर नहीं, आप खुली तो माजूम है। तो सहाबा की घबराहट हल्की हो गई, बातें नींद में पता नहीं चलता कहाँ हूँ, है ना, नींद में पता नहीं चलता कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो जब हुजूर ने फरमाया ला तफरीत फी नौम, तो सहाबा जब बहुत घबरा रहे थे, उसकी किसी तसल्ली की जरूरत थी। तो जो काम का एहतमाम और मेहनत करता है उसकी तसल्ली की जरूरत होती है, और जो आज़ाद और बेफिक्रा होता है उसकी तसल्ली नहीं की जाती। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात करके नमाज पढ़ी। तो ये मसला आ गया सामने हमारे कि अगर कितने ही लोग हों, कई आदमी सोते रह जाएं और नमाज छूट कदा हो जाए, तो सूरज निकलने के बाद जमात करके नमाज पढ़ लें फजर की। इसी पर हमारा अमल है, अगर ऐसे इत्तेफाक हो जाए। तो अगर ये हदीस ना होती और ये वाक़या हुजूर के साथ पेश ना आता तो मुसीबत हो जाए। अगर किसी दिन फजर की नमाज छूट जाती या कदा हो जाती तो यूँ कहते हम तो बर्बाद हो गए, जहन्नमी हो गए, हमसे नमाज कदा हो गई, यूँ कहते। जो काम करता है उसी को तो तसल्ली देते हैं, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अजीब हो, चलो कोई बात नहीं, शाबाश, चलो कोई आगे पीछे होगा कोई बात नहीं। और जो कमचोरा होता है, काम नहीं करता, उनको तसल्ली नहीं दी जाती। तो इन तालिब इल्मों ने भी ऐसे ही जागने का एहतमाम किया था
اور کیا ان کو بھی ترک نماز پر ایسی گھبراہٹ ہوتی نہیں ہوتی؟ اب رائے سوال کہ تنام و عینا یا بلا ینام قلبی کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیوں نہ کھلی؟ جبکہ حضور میں فرماتے ہیں میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نبی کی سونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ نبی کی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ کہ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ جب دل سوئے گا تو وضو ٹوٹے گی۔ اسی لیے بعض دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ آپ سو رہے تھے، اٹھ کر جا کر نماز پڑھو، وضو نہیں کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے، خراٹوں کی بھی آواز تھی اور آپ نے وضو نہیں کیا، جا کے نماز پڑھا دی۔ تو آپ نے فرمایا نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتی، کیونکہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتی۔ تو حضور کی آنکھ نہ کھلی، جبکہ دل جاگ رہا تھا اور آنکھیں سو رہی تھی، تو حضور کی تو آنکھ کھل جانی چاہیے تھی۔ اس قول اور مذکور اور فعل میں تعارض معلوم ہوتا ہے، اعتراض معلوم ہوتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ شریعت کی عملاً تکمیل کرنا تھی، شریعت کو مکمل کرنا تھا۔ اگر سب کی نماز قضا ہو جائے تو کس طرح ادا کی جائے، اور اگر قضا پر رنج ہو تو کس طرح دور کیا جائے، اس مسئلے کو قیامت تک کے لیے صاف کرنا تھا۔ اس لیے نبی کی نماز چھپوائی گئی۔ نبی تو ہر وقت حاضر رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ اس کے سامنے مشاہدے میں رہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت والی نماز پڑھائی اور 2 پہ سلام بھیج دیا۔ 2 پہ سلام بھیج تصویر ہونے لگے تو صحابہ ایک دوسرے کے بیٹھ دو ہوئی۔ آخر جب دو ہوئی بات چلتی رہی تو ایک صحابی نے کہا پیچھے سے ابو سیرت الصلاۃ و نسیت یا رسول اللہ، نماز میں قصر ہو گیا یا نماز میں بھول لگ گئی آپ کو؟ اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہو کہ 4 سے 2 ہو گئی ہو اللہ کا حکم، تو نماز میں قصر ہو گیا یا آپ کو بھول لگ گئی؟ یہ کہا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تو نہ بھول لگی نہ قصر ہوئی، میں تو پوری پڑھائی۔ اب تو اور بھی بولنے لگے صحابہ کہ نہیں جی نہیں 2 ہی ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی رکعت ہوئی۔ اچھا وہاں وہیں تمہیں اٹھے 2 اور پڑھا دو جناب، پھر 2 اور پڑھا کے سلام بھیج دیا۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا قیامت تک کے لیے؟ تو ہماری نماز تو ٹوٹ جائے گی، نبی کی نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی نماز ہی میں ہے، اور جیسا کہ اللہ سے بات کرنے میں نماز نہیں ٹوٹتی، اسی طرح سے رسول اللہ سے بات کرنے میں بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ وہیں کبھی کھڑے ہو کے 2 رکعت اور پڑھا دی چھٹی ہو۔ تو یہ آپ کا سو جانا اور نہ اٹھنا تکویناً، یعنی اندر کے قانون، اندر کی حکمت کی صلاح دیے گئے تھے تاکہ شریعت کا عملاً قاعدہ مقرر ہو جائے۔ اللہ اچھا جب دل کو لگے گی تو خوف پیدا ہوگا، اور جب خوف پیدا ہوگا تو رونا بھی آئے گا، ہے نا؟ کل مجھے بہت تکلیف تھی، بہت رنج تھا، دل کو بہت صدمہ تھا، اور اتنا صدمہ کہ مجھے رونا ہی نہیں آتا، دل تو رو رہا ہے اور آنکھ سے آنسو ہے گی، دل بھر آ گئے، رو پہ کھڑے ہوں، بڑی عجیب حالت تھی، وہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ آج کیا بات ہوگی؟ تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ آنکھوں سے آنسو کا نہ نکلنا کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی تو نہیں ہے؟ سوچنا چاہیے نا، وہم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ عاشقوں کو وہم ہوتا نہیں ہوتا؟ عاشقوں کو ہر قدم پر وہم رہتا ہے، کہیں یہ بات غلط تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ بات مزاج کے خلاف تو نہیں ہو گئی، ہے نا؟ کیا ترکیب ہو؟ تو یہ کہتے ہیں تکویناً جب صلاح دیے گئے، تو اس لیے مومن کے خوف جو دل میں آتا ہے اس کا قطرہ خوف سے جو آنکھوں سے نکلے وہ ہیرے جواہرات سے کہیں زیادہ قیمتی، ہیرے جواہرات سے زیادہ کہیں قیمتی ہے۔ بھائی ہیرے جواہرات دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو جہنم سے بچ سکتا ہے کوئی؟
ساری دنیا کی سلطنت مال دے دے جب بھی جہنم سے نہیں بچ سکتا. اور ایک اتنا سا آنسو جو باہر بھی نہیں نکلے آنکھ سے، صرف آنکھوں کا جو بال جو ہے یہی یہ تر ہوئے ہیں، اتنا سا آنسو جو ہے ان ساری دنیا کے ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. حدیث شریف میں آیا جس آنکھ سے خدا کے خوف میں ایک قطرہ نکل آئے وہ آنکھ دوزخ میں نہیں جائے گی، وہ آنکھ دوزخ میں نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے. ایسا تو ہوگا نہیں کہ بھائی اس کی آنکھ میں دوزخ کا اللہ کا خوف سے آنسو لگ گیا تھا لہٰذا اسے تو جہنم میں لے جاؤ، آنکھ اس کی باہر رکھ جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. آنکھ اس کی باہر رکھ دو سارے کو جہنم میں لے جاؤ. ایک جگہ یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو حکم ہوگا اسے لے جاؤ جہنم میں، تو اس کی آنکھ کا ایک بال بولے گا یا اللہ آپ کا حکم جو کچھ ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن ایک دن آپ کو معلوم ہے اس کے دل میں ایک دھوڑی سی آئی تھی، کسی بات پر خوف آیا تھا اور ذرا سا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا. وہ بال کہے گا میں تر ہو گیا تھا اور وہ خوف کی وجہ سے تیرے خوف کی وجہ سے آنسو تھا، لہٰذا اے اللہ اور آپ کا یہ حکم ہے کہ جہاں مومن کا آنسو لگے گا خوف کی وجہ سے وہ آنکھ دوزخ میں نہیں جائے گی، لہٰذا آپ کو اگر یہی حکم ہے اسے دوزخ میں بھیجنے کا تو مجھے اس کی آنکھ سے الگ کر دیجیے، مجھے اس کی آنکھ سے الگ کر دیجیے. اب تعالیٰ شان فرمائیں گے اچھا تو تو اس کے واسطے سفارش کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ بال کہہ رہا ہے اللہ جس کی آنکھ کا میں بال ہوں اور تیرے خوف کی وجہ سے مجھے تری پہنچی تھی آنسو کی، اللہ تو اس کی بخشش کر دے. تو حضور نے فرمایا اس کی آنکھ کی وجہ سے بال کی وجہ سے اللہ اسے سارے کو دوزخ سے بچا کے جنت میں داخل کرے. تو خوف اتنی اچھی چیز ہے. یہ بہت سے لوگ آتے ہیں عورتیں مرد آ کر رونے لگے، لڑکی جوان بیٹھی جھوٹ بول کوئی آگے بھی ہے نمبر بتا دو کوئی چھٹے سے دعا لگا دو، ہے نا دعا ہے. ہر آدمی دعا کے چکر میں کیا ہوگا جی دعا دے دو، میں فوراً سمجھ جاؤں مکار ہے. دعا دے دو تو دینے کی چیز ہے کرنے کی چیز ہے. بھائی دعا کریں گے تو وہ لڑکی جوان بیٹھی ہے آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں میرے سامنے رونے سے کیا حاصل، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں. بولو ہے کسی کے ہاتھ میں؟ جب ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ تو معبود اللہ ہے وہی کرتا دھرتا ہے، ہم تو معبود ہے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو اس کے ہاتھ میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ دے رہا ہے، رو کر ہمیں دکھا رہا ہے، اس لیے ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر ہونے کا نہیں ہوتا. ہم سے یوں کہتے ہیں اتنا رونا اگر یہ کام کا بن جاتا، اگر تو تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کام کا بن جاتا، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا، اگر تو بندوں کے سامنے رو رہا ہے خدا کے سامنے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. بلکہ جب کبھی رونا آوے کسی معاملے دنیا کی تکلیف میں یا کہیں میں رونا آوے تو ایک دم دعا میں مشغول ہو جاؤ، ایک طرف ہٹ کے وہاں سے ہٹ کر ایک طرف، تاکہ جتنے آنسو نکلے وہ کام کے تو بن جائے. مخلوق کے سامنے رونے سے کیا حاصل، تو خود ہی محتاج. ایک آدمی کے سامنے ایک آدمی رو رہا تھا، اسے ترس آیا، اس نے 100 اشرفی دے دی، لے بھائی اپنا کام کر جا کے. کام چلا، ملنا جلنا تھا، تعلق دوستانہ تھا، پہلے سے دے دیے 100 اشرفی. وہ 100 اشرفیوں کو پلے میں باندھ لی اور لے کے چلا. راستے میں سوچا گھر میں فاقہ تھا، پریشان ہے، لاؤ تھوڑا سا گوشت بھی لے چلوں خدام کا، 1 پیسے کا گوشت لے لیے، لیکن وہ بھی اسی پوٹری میں باندھ لیا. اور جب پیدل چلا کرتے تھے لوگ تو گھڑی سر پر رکھ لیا کرتے تھے، اور ان کو ایسی عادت تھی کتنا بوجھ سر پر رکھ کے میں چلے جانا کے ہاتھ میں اور چلے جانا. تو وہ چلا جا رہا تھا، اوپر سے ایک چیل آئی اور جھپٹا مار کے وہ پکڑ لیا اس کی، اسے چیل کو دل گیا اس میں میری غذا ہے گوشت، اور لے کے صاحب کے پورے طرف سے. اب کہاں گئی کہاں نہیں گئی، کہاں ڈھونڈنے سے کیا کریں، کوئی تین نیچے ہو تو بھاگ ملے تو اوپر کون بھاگے. اور
وہ تو گیا تھا، وہ روپے بھی گئے اور وہ گوشت بھی گئے، رہ گئے کنگال پیٹ کا مالک جیسا تھا ویسے روتا پھر رہا ہے، پریشان ہوتا پھر رہا ہے، اس کے پاس جا نہیں سکتا، کیا پڑے جھوٹ بول رہا ہو یقین کرے، چلتا رہا اللہ تعالیٰ سے رونا شروع کیا، اے اللہ تیرے بندے کے پاس گیا تھا، تیرے بندے نے میری مدد کی، مگر تیری مرضی نہیں تھی تو کام نہیں ہو، ہے نا؟ اب میں خود تیرے سامنے رو رہا ہوں، اے اللہ تو ہی کام بنانے والا ہے، میری مصیبت کو دور فرما۔ اب دعا مانگی کہیں سے کسی طریقے سے کہیں سے مزدوری کی، ایک پیسہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے پکانے کھانے کے لیے لے جا رہا تھا،